11 راجپوتس، یہ مختصر سی پوڈ کاسٹ برٹش انڈین آرمی کی ایک یونٹ 11 راجپوت کے بارے میں ہے۔ تھوڑا سا میں یہ عرض کر دوں کہ یہ جو پوڈ کاسٹ ہے یہ میری کتاب پولیٹیکل کانسیکوینسز آف دی فرسٹ ورلڈ وار آن برٹش انڈین آرمیز کلاس کمپوزیشن اینڈ myths اباؤٹ کلاس کمپوزیشنز۔ اس طرح ہوا کہ جب پہلی جنگ عظیم ہوئی تو اس کے بعد ہندوستان میں جو انگریز تھے وہ کافی زیادہ سوچنے پر مجبور ہوئے کہ کس طریقے سے برٹش انڈین آرمی کا جو کلاس کمپوزیشن ہے، یعنی کون سی قومیں اور کون سے لوگ اس کی جو لڑاکا یونٹیں ہیں اس میں بھرتی کیے جائیں، ان کو کس طریقے سے تبدیل کیا جائے۔ کوئی انہوں نے واضح ایسی کوئی کبھی بات نہیں کی کہ کیا ہمارا معیار تھا یا ہم نے کس طریقے سے یہ تبدیلیاں کیں، لیکن اگر آپ انڈین آرمی لسٹ کا مطالعہ کریں اور یہ مطالعہ کریں کہ پہلی جنگ عظیم کے بعد کیا تبدیلیاں آئیں تو واضح ہو جاتا ہے کہ انگریزوں کی کیا پالیسی تھی۔ اس سلسلے میں مجھے تھوڑا یہ فائدہ رہا کہ میرے جو دادا کے بڑے بھائی تھے آغا عبدالرؤف، وہ CID میں اور پولیس میں رہے، 1892 میں پنڈی میں پیدا ہوئے اور اس کے بعد MAO کالج علی گڑھ سے انٹرمیڈیٹ کے بعد پولیس میں شامل ہوئے، 1945 میں ریٹائر ہوئے۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ان کی تصویر۔ ان کے ساتھ کافی بات چیت ہوتی تھی، کافی تفصیل کے ساتھ تمام باتیں ڈسکس ہوتی تھیں اور کافی انہوں نے روشنی ڈالی۔ بنیادی طور پر آغا عبدالرؤف نے یہ بتایا کہ انگریز ایک ظاہر ہے کہ ایک بیرونی حکمران تھے، وہ باہر سے آئے تھے، وہ چاہتے تھے کہ ہم امن و امان کے ساتھ بغیر کسی مشکلات کے یا بغیر کسی گڑبڑ کے ہم حکومت کریں۔ پہلی جنگ عظیم کے بعد 2-3 مسائل پیدا ہوئے۔ پہلا مسئلہ تو یہ تھا کہ سکھ، جن پر انگریز پہلی جنگ عظیم سے پہلے بہت زیادہ بھروسہ کر رہے تھے، یعنی اتنا بھروسہ کر رہے تھے کہ جو لڑاکا جو یونٹیں تھیں، یعنی پیادہ فوج اور رسالہ، انفنٹری اور کیولری، اس میں سکھ سب سے زیادہ بھرتی کیے جاتے تھے، سب سے زیادہ ان کا کوٹا تھا۔ پہلی جنگ عظیم کے دوران یہ مسئلہ پیدا ہوا کہ سکھوں نے ایک پارٹی بنا لی کیلیفورنیا امریکہ میں جس کا نام غدر پارٹی تھا، اور انہوں نے کافی زیادہ گڑبڑ کی۔ 1915 میں انہوں نے ایک رسالے کی یونٹ تھی 23 کیولری، وہاں بغاوت کی کوشش کی کہ یہاں بغاوت کریں گے، لاہور پہ قبضہ کر لیں گے وغیرہ وغیرہ۔ اس ٹائپ کی کافی چیزیں ہوئیں، جس کی وجہ سے رؤوف کہتے ہیں کہ سکھوں سے تو مکمل طور پر انگریزوں کا جو اعتبار تھا وہ اٹھ گیا۔ اس کے بعد 1919 سے 21 تک پورے ہندوستان میں کافی بڑی تحریک شروع ہوئی، جس میں سب سے آگے ہندو تھے، اور ان ہندوؤں میں سب سے آگے آپ لگا لیں UP، بہار، بنگال، راجستھان، مہاراشٹرا، یہاں کے ہندو تھے۔ اور پنجاب میں جو یہ تحریک تھی اس میں بھی سب سے آگے پنجابی ہندو تھے۔ سکھ اتنے زیادہ شاید نہیں تھے، لیکن پنجابی ہندو بہت زیادہ تھے، اور جو مسلمان تھے وہ نہ ہونے کے برابر تھے، کیونکہ عام طور پہ مسلمان جو تھے وہ انگریزوں کے طرفدار تھے،
جس کی مختلف وجوہات تھیں۔ اب پاکستان بننے کے بعد یہ ایک پروپیگنڈا شروع ہو گیا کہ جی مسلمان مارشل ریس تھے اور بڑے زبردست لڑاکا تھے، اس لیے ان کو زیادہ بھرتی کیا گیا۔ یہ بالکل واہیات اور بالکل جو ہے نا یہ ان کا کوئی تعلق نہیں ہے حقیقت کے ساتھ ان باتوں کا۔ یہ مکمل آپ سمجھ لیں سفید جھوٹ ہیں، اور ایسے بڑکیں مارنا، باتیں کرنا، ان کی کوئی تاریخی حیثیت نہیں ہے۔ بہرحال یہ کتاب میں نے نوشتہ کی اس تمام جو انگریزوں کی جو تمام پالیسی تھی کہ کس طریقے سے انڈین آرمی کا کلاس کمپوزیشن چینج کیا گیا، اور ظاہر ہے کہ کوئی ایسی پالیسی انگریزوں نے کبھی واضح نہیں رکھی، ظاہر ہے کبھی انہوں نے کھول کے نہیں بتایا، لیکن آغا عبدالرؤف کے ساتھ بات چیت میں کافی باتیں سمجھ میں آئیں۔ آغا عبدالرؤف یہ کہتے تھے مذاق میں کہ ظاہر ہے اگر آپ ایک گھر میں نوکر رکھیں گے تو آپ امید کریں گے کہ وہ آپ سے وفادار ہوگا، وہ آپ کی بیگم کے ساتھ ماشکا نہیں لڑائے گا، وہ آپ کے اوپر ڈاکہ نہیں ڈالے گا، وغیرہ وغیرہ۔ مذاق میں انہوں نے یہ بات کی۔ بات انہوں نے یہ کی کہ ظاہر ہے کہ جب انگریز باہر سے آئے تھے تو انہوں نے فوج میں ایسے ہی لوگ رکھنے تھے جو کم سے کم تابعدار ہوں، کم سے کم وفادار ہوں، کم سے کم وہ ڈاکہ نہ ڈالیں ان کے اوپر، کم سے کم کوئی غداری نہ کریں۔ جو بھی ان کی اورینٹیشن تھی وہ ایک الگ بات ہے، ہم سیاست میں نہیں جاتے، ہم صرف بات کر رہے ہیں کہ ان کا کیا مقصد تھا یہ سارے کام کرنے سے۔ تو یہ جو کتاب ہے اس میں انڈین آرمی کی ہر انفینٹری یونٹ کو ہم نے باری باری لیا ہے، اور یہ ثابت کیا ہے کہ انگریزوں نے پہلی جنگ عظیم کے بعد یہ فیصلہ کر لیا تھا، یہ پالیسی بنا لی تھی کہ ہر یونٹ میں پنجابی مسلمانوں کو، جو کہ انگریزوں کے حساب سے سب سے زیادہ سیاسی طور پر قابل قبول تھے، تابعدار تھے، اور ان میں کوئی شورش کی ایسی وہ جراثیم نہیں تھے جو کہ سکھوں اور ہندوؤں میں تھے، تو انہوں نے پوری انڈین آرمی کی کلاس کمپوزیشن کو چینج کیا۔ ہم نے کئی یونٹوں کی بات کر لی ہے اب تک، آج ہم 11 راجپوت کی بات کریں گے مختصر۔ 11 راجپوت 1825 میں سیکنڈ ایکسٹرا ریجمنٹ بنگال نیٹو انفینٹری کے نام سے کھڑی ہوئی۔ یہ ایسٹ انڈیا کمپنی کی بنگال آرمی کی یونٹ تھی۔ 1828 میں 70 بنگال نیٹو انفینٹری کا نمبر دیا گیا۔ 1861 میں 1857 کی بغاوت کے بعد جو دوبارہ تنظیم ہوئی انڈین آرمی کی، اس میں اس کو 11 ریجمنٹ بنگال نیٹو انفینٹری کا نام دیا گیا۔ 1885 میں 11 ریجمنٹ آف بنگال انفینٹری بن گئی۔ 1897 میں 11 راجپوت ریجمنٹ آف بنگال انفینٹری بن گئی۔ 1901 میں 11 راجپوت انفینٹری بن گئی۔ 1903 میں 11 راجپوت بن گئی۔ 1922 میں جب تنظیم نو ہوئی، جب انڈیویجول یونٹیں ختم کی گئیں، نوٹ کریں کہ 1800 پہلی جنگ عظیم کے خاتمے تک 1921 تک انڈین آرمی کی ہر یونٹ الگ تھی، ریجمنٹ کا کانسیپٹ نہیں تھا۔ یہ جو 10 بلوچ بعد میں بنی، اور 6 راجپوت، اور 11 سکھ، اور 12 ایف ایف، اور 15 ایف ایف، یہ جو یونٹیں بنی، 15 پنجاب، فرسٹ پنجاب، یہ ان کا کانسیپٹ نہیں تھا۔ ہر یونٹ الگ ہوتی تھی، ہر یونٹ کا الگ بیج ہوتا تھا۔ بعد میں یہ ہوا کہ 4 5 5 6 یونٹوں کو اکٹھا کر کے ریجمنٹیں بنائی گئیں۔ یہ 1921 میں کارروائی ہوئی۔ اسی کارروائی کے تحت 1922 میں 11 راجپوت 5/7 راجپوت بن گئی، یعنی راجپوت 7 راجپوت ریجمنٹ کی 5ویں یونٹ۔ 11 راجپوت پنجاب میں لڑی تھی،